میرا بھائی ہمیشہ پرانے اور پھٹے کپڑے پہنتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کالج میں شرمندگی ہوتی تھی اور میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے ایک پرانا باکس ملا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں میرے بچپن کے تمام مہنگے جوتوں اور کتابوں کی رسیدیں موجود تھیں، لیکن باکس کی تہہ میں رکھی وہ چیزیں دیکھ کر میں دھاڑے مار کر رونے لگا، کیونکہ وہ میرے بھائی کا۔ صبح کی روشن اور خوشگوار دھوپ ہمارے گھر کے شاندار اور وسیع ڈرائنگ روم کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور دسترخوان پر پڑ رہی تھی، جہاں روزمرہ کی طرح ایک پرتعیش ناشتہ چنا گیا تھا۔ گھر کا اندرونی ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون اور محبت کی گرم جوشی سے بھرا ہوا تھا۔ میری ماں میرے لیے پلیٹ میں ناشتہ نکال رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے وہ بے پناہ ممتا اور محبت جھلک رہی تھی جو دنیا کے ہر خوشی اور ہر راحت مجھ پر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ بابا اپنے مخصوص اور باوقار انداز میں چائے کا کپ تھامے صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے اور بیچ بیچ میں مسکرا کر میری طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ اس طرح دیکھتے تھے کہ جیسے میں ان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوں اور ان کی تمام تر جدوجہد اور کمائی کا واحد مقصد صرف اور صرف میری خوشیاں اور میری مسکراہٹیں ہیں۔ اس گھر میں میری مکمل بادشاہت تھی۔ میری ہر خواہش، ہر فرمائش میرے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی یا محرومی کا دکھ نہیں سہا تھا، کیونکہ بابا کی بے پناہ دولت اور ماں کی اندھی محبت نے مجھے ایک محفوظ ہال میں بند کر رکھ رکھا تھا۔ لیکن اس جنت جیسے خوشگوار اور محبت بھرے ماحول میں صرف ایک چیز ایسی تھی جو میری نظروں میں بری طرح کھٹکتی تھی، اور وہ میرے سینے میں ایک نامعلوم سی الجھن اور چڑ پیدا کر دیتی تھی، اور وہ تھا دسترخوان کے دوسرے سرے پر خاموشی سے بیٹھا ہوا میرا بڑا بھائی عبداللہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی سادہ اور عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے لباس میں کوئی چمک دمک یا نفاست نہیں تھی جو اسے کسی امیر گھرانے کا چشم و چراغ ظاہر کرے۔ اس نے ایک عام سی سوتی شلوار قمیص پہن رکھی تھی جو اگرچہ بالکل صاف ستھری اور استری شدہ تھی، لیکن اس کی انتہائی سادگی اور اس کا پرانا پن ہمارے اس شاندار گھر اور میرے پہنے ہوئے مہنگے امپورٹڈ کپڑوں کے سامنے بہت عجیب اور غیر موزوں لگتا تھا۔ وہ اپنے حصے کا ناشتہ انتہائی خاموشی اور تیزی سے کر رہا تھا، جیسے اسے کسی بہت ضروری کام پر جانے کی شدید جلدی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تھکاوٹ نمایاں ہو رہتی تھی جو اسے اس گھر کے ہنستے کھیلتے اور بے فکر ماحول سے بالکل الگ تھلگ کر دیتی تھی۔ مجھے اس کی اسی خاموشی اور حد سے زیادہ سادگی پر شاید غصہ آتا تھا۔ میں دل ہی دل میں کرتا اور سوچتا تھا کہ جب بابا پاس ہی اتنی دولت ہے اور ہم اتنی شاندار اور جدید زندگی گزار رہے ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے ایک عام سی محنت کشوں یا کلرکوں جیسے سیدھی سادھی زندگی گزارنے کی۔ وہ کیوں نہیں اچھے اور برانڈڈ کپڑے پہنتا، اور کیوں نہیں ہماری طرح معاشرے میں سر اٹھا کر اور سینہ تان کر چلتا۔ وہ اپنا ناشتہ ختم کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور بابا اور ماں کو سلام کر کے باہر کی طرف نکل گیا، جہاں پورچ میں میری مہنگی بائک اور بابا کی بڑی گاڑی کے پاس اس کی وہ پرانی سی عام سی 70 cc موٹر سائیکل کھڑی تھی جو اس نے کئی سالوں سے تبدیل ہی نہیں کی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اپنے اس کام پر روانہ ہو گیا جس کے بارے میں مجھے کبھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ سارا دن کا گیا ہوا رات گئے تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے، جیسے کہ جانے کون سا آسمان سر پر اٹھاتا پھرتا ہے۔ جاتے وقت اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح بے رخی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس صبح مجھے کالج میں ایک بہت بڑی اور شاندار الوداع پارٹی اور اس کے بعد ہونے والے ایک لمبے اور پرتعیش ٹرپ کے لیے خاصی بڑی رقم کی فوری ضرورت تھی، جس کا اعلان کالج انتظامیہ نے ایک دن پہلے ہی کیا تھا۔ میرے تمام امیر اور اونچے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے اس ٹرپ کے لیے مہنگے کپڑوں، جوتوں اور دیگر سامان کی خریداری شروع کر دی تھی، اور میں جو ہمیشہ ان کی محفل کی جان اور ان کا مرکز ہوتا تھا، کسی بھی صورت ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میری عزت اور میرے نام نہاد اسٹیٹس کا سوال تھا۔ میں نے ناشتے کے دوران ہی بابا سے انتہائی لاڈ اور ضد بھرے انداز میں کہا کہ مجھے آج ہی کالج میں وہ بھاری رقم جمع کروانی ہے، اور وہ کسی بھی طرح دوپہر تک مجھے میرے کالج کے پتے پر وہ پیسے بھجوا دیں تاکہ میں اپنے دوستوں کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ بابا نے ہمیشہ کی طرح بغیر کوئی سوال کیے مسکرا کر اپنا چائے کا کپ نیچے رکھا اور اپنے شفقت بھرے ہاتھ سے
میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ تم بالکل فکر نہ کرو میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری خوشی میرے پیسوں سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دوپہر تک یہ رقم تمہارے پاس جمع ہو جائے گی۔ تم بس اپنی پڑھائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ٹرپ کو انجوائے کرنے پر توجہ دو۔ بابا کی اس بات نے میری دل کی کلی کھلا دی تھی، اور میں نے ہمیشہ انتہائی خوشی اور غرور کے ساتھ اپنی اس بائک پر بیٹھ کر کالج روانہ ہو گیا۔ کالج کا ماحول ہمیشہ کی طرح انتہائی چکا چوند، امارت اور بے فکری سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف مہنگی گاڑیوں اور فیشنیبل لباسوں کا ایک سمندر تھا، جس میں اپنے آپ کو کسی شہزادے سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ میرے سب دوست کالج کے سب سے مہنگی کینٹین کے ایک خاص کونے میں بیٹھے اونچی آواز میں کہکہے لگا رہے تھے اور آنے والے ٹرپ کی رنگینیوں اور اپنی اپنی تیاریوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے درمیان بیٹھ کر پوری شان و شوکت سے انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے اس ٹرپ کے لیے کسی خاص امپورٹڈ برانڈ کا سوٹ لینا ہے، اور کون سی نہیں قیمتی گھڑی میری کلائی کی زینت بنے گی۔ میری شان و شوکت، میرا غرور اور میری انا کی عمارت اس وقت پوری طرح آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، اور میں اس چھوٹی اور عارضی دنیا کی چمک میں اتنا اندھا ہو گیا کہ مجھے حقیقت کی دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن میری یہ تمام تر خوشیاں، میرا یہ غرور اور میری یہ ظاہری بادشاہت اس وقت ریت کی کسی کمزور محل کی طرح اچانک زمین بوس ہو گئی جب میں نے کینٹین کے شیشے کی دیوار سے باہر کالج کے مرکزی دروازے پر ایک منظر دیکھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرا بڑا بھائی عبداللہ اپنی اسی پرانی اور سادہ سی موٹر سائیکل پر کالج کے اس شاندار اور عمارت سے بھرپور گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے وہیں صبح والا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، جس پر اب دن بھر کی دھوپ اور سفید کی وجہ سے ہلکی سی گرد پڑ گئی تھی، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اپنی سادگی میں بھی ایک باوقار انسان لگ رہا تھا، لیکن میری جھوٹی انا اور غرور کے پیمانے میں اس کا وہ عام اور سادہ سا حلیہ میرے لیے شدید شرمندگی اور ذلت کا باعث تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میرے دوستوں کی اس شاندار ہجوم کے درمیان مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا خون جیسے رگوں میں ہی جم گیا، اور مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے اوپر ٹھنڈا پانی پھینک دیا ہو۔ میرے ارد گرد بیٹھے دوستوں کی نظر بھی اچانک اسی پر پڑی، اور ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ یار یہ کون عام سا بندہ آج ہمارے اس VIP کالج کے اندر گھس آیا ہے، اور گارڈز نے اسے باہر کیوں نہیں نکال رہے؟ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے ٹھنڈے قطرے نمودار ہو گئے، اور میرا پورا چہرہ شرمندگی، ذلت اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھے لگا کہ آج میری ساری عزت خاک میں مل جائے گی اگر ان امیر زادوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ عام سا محنت کا شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بڑا بھائی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید چلتا ہوا میرے پاس آتا اور میرے دوستوں کے سامنے میرا بھرم اور میرا نام نہاد خاندانی وقار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا، میں انتہائی تیزی اور گھبراہٹ کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بھاگا۔ میں نے قریب پہنچتے ہی اس کا بازو انتہائی سختی سے پکڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں اسے زور سے کھینچتا ہوا کالج کے اس ادبی دربار اور پرانے گراؤنڈ کی طرف لے گیا، جہاں عموماً کوئی طالب علم نہیں آتا تھا اور جہاں سے کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ میرا غصہ اس وقت پوری طرح قابو سے باہر تھا، اور میں غصے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے زہریلے اور تلخ لہجے میں ان پر لفظوں کے تیز برسانا شروع کر دیے۔ میں نے کہا کہ تم یہاں اس عام سے حلیے میں میری بے عزتی کروانے کیوں چلے آئے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ اگر بابا نے تمہیں میرے لیے پیسے دے کر بھیجا ہی تھا تو تم کسی اور کے ہاتھ وہ لفافہ بھجوا دیتے، یا کم از کم یہ گرد آلود کپڑے تو بدل کر آتے اور یہ پرانی کھٹارا موٹر سائیکل باہر ہی کھڑی کر دیتے۔ تم ہمیشہ میری عزت کا تماشا بنانے کے لیے کیوں تیار رہتے ہو؟ کاش کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہوتا۔ تم میری زندگی اور میری ان تمام خوشیوں میں ایک رکاوٹ کی طرح ہو جو مجھے کبھی بھی اپنے دوستوں کے سامنے کھل کر جینے نہیں دیتا۔ تم ہمیشہ مجھے احساس دلاتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی عام اور پسماندہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے دل کی تمام تر کڑواہٹ اور زہر اس کے منہ پر اگل دیا اور اس کے سادگی کا بدترین مذاق اڑایا۔ عبداللہ نے میری یہ سب انتہائی کڑوی، دل چیر دینے والی اور زہریلی باتیں مکمل خاموشی
اور ایک عجیب کے ٹھہراؤ کے ساتھ سنی۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی غصہ آیا اور نہ ہی اس نے اپنے دفاع یا اپنی صفائی میں کوئی ایک لفظ بھی بولنے کی کوشش کی۔ اس نے بس ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس لی اور اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور خاموشی سے میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ان خاموش آنکھوں میں ایک گہری اور ناقابل بیان اداسی تھی، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لینے واتے اور اس اداسی کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ہاتھ انتہائی نرمی کے ساتھ آگے بڑھایا اور میرے کندھے پر تھپ تھپا کر مجھے احساس دلانے کی کوشش کی کہ اسے میری باتوں کا برا نہیں لگا، لیکن میں جو اس وقت غصے اور اپنی جھوٹی انا کے بخار میں جل رہا تھا، میں نے اس کا وہ پیار بھرا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بغیر کچھ کہے مکمل خاموشی کے ساتھ مڑا اور اپنی موٹر سائیکل کی طرف چل دیا۔ اس کی چال میں ایک ایسی عجیب سی بے بسی اور تھکاوٹ تھی جیسے اس کے کندھوں پر دنیا جہان کا بوجھ رکھا، لیکن میرے اس پتھر ہو چکے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم یا پچھتاوے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس لفافے کو کھولا تو میری آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ اس میں میری مانگی ہوئی اس رقم سے بھی کہیں زیادہ پیسے موجود تھے۔ نئے اور کڑکڑاتے نوٹوں کو دیکھ کر میری ساری شرمندگی اور غصہ ایک دم سے غائب ہو گیا اور میں اس شخص کو اور اس کی بے بسی کو مکمل طور پر بھول کر خوشی سے واپس اپنے دوستوں کی اس محفل کی طرف بھاگا جو کینٹین میں میرا انتظار کر رہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے انتہائی ٹٹائی اور بے شرمی کے ساتھ انہیں جھوٹ بولا کہ وہ ہمارے گھر کا ملازم تھا، کسی کام سے آیا ہے۔ میں نے شام بے نیازی سے صاف جھوٹ بولا۔ میرے دوستوں نے میری اس بات پر یقین کر لیا اور ہم دوبارہ سے اپنے اس ٹرپ کی منصوبہ بندی اور کہکہوں میں غرق ہو گئے۔ میری زندگی ان جھوٹی خوشیوں، اس ظاہری شان و شوکت اور اس دھوکے پر مبنی اسٹیٹس پر اتنی گہری گم ہو چکی تھی کہ مجھے اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اپنے اس گھر کی چار دیوار کے اندر اور اس ہنستے کھیلتے گھرانے میں ایک ایسی خاموش، طویل اور جان لیوا قربانی دی جا رہی ہے جس کا کوئی مجھے علم نہیں تھا۔ بس اپنے ماں باپ کی وہ ظاہری اور میٹھی محبت نظر آتی تھی جو میری ہر ضد پوری کر رہے تھے، اور دوسری طرف عبداللہ کی موجودگی اور اس کا وہ سادہ وجود مجھے اپنی زندگی میں ایک کھٹکتا ہوا کانٹا محسوس ہوتا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور میری اس اندھی نفرت میں روز روز اضافہ ہو رہا تھا۔ گھر میں اس کا ہونا مجھے ایک ذہنی اذیت محسوس ہوتا تھا۔ میں جب بھی اسے ان سادہ ہی کپڑوں میں دیکھتا تو یا اسے رات گئے تھکا ہارا گھر آتے دیکھتا تو میرا خون عجیب سی چڑ سے کھولنے لگتا کہ وہ یہ سب صرف اور صرف ایک ڈرامہ کرتا ہے اور وہ میرے ان بھولے بھالے ماں باپ کو بے تحاشا کمائی پر عیش کر رہا ہے۔ میں اسے اکثر اوقات طعنے دیتا کہ وہ اپنے لیے کوئی بڑا کاروبار کیوں نہیں شروع کرتا، اور وہ کب تک اس طرح ایک عام سے زندگی گزارتا رہے گا۔ وہ میری ان تمام باتوں کو ہمیشہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا، کبھی جواب میں کوئی طعنہ نہیں دیتا، بلکہ ایک اداس اور خاموش سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے مزید چڑھا دیتی کہ وہ اندر سے ایک انتہائی شاطر انسان ہے۔ میری آنکھوں پر خود غرضی اور اپنی ذات پر پرستی کی ایک موٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی گہری اذیت اور اس کے چہرے پر لکھے ہوئے اس تھکن کو پڑھنے سے بالکل قاصر تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں مکمل طور پر صرف اپنے لیے ایک رنگین دنیا میں مگن تھا، اپنے مہنگے کپڑوں، اپنے نئے موبائل فون اور اپنے ان تمام دوستوں کی محفلوں میں کھویا ہوا تھا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے اس انتہائی ظالمانہ رویے سے اس خاموش انسان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں صرف اپنی ذات اور اپنی ختم نہ ہونے والی خواہشات کے بارے میں سوچتا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تمام تر آسائشیں اور یہ سارا غرور دراصل کس کے خون اور کس کی خاموشی قربانی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے گھر میں ایک عجیب سی پرسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے نرم اور انتہائی آرام دہ بستر پر لیٹا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے دماغ میں کالج کے اس واقعے اور اپنے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھی کہ اچانک مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا جگ بالکل خالی تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر دبے قدموں باہر راہداری میں آ گیا
پورے گھر میں گھپ اندھیرا تھا، صرف لان میں جلنے والی بلب کی ہلکی سی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ کر عجیب سے سائے بنا رہی تھی۔ میں کچن کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مجھے مین گیٹ کھلنے کی ایک بہت ہی دبی ہوئی محتاط سی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم چونک گیا اور وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی رات کے اس گھر میں کون آ سکتا ہے؟ میں نے چھپ کر دیکھا تو میرا بڑا بھائی عبداللہ اپنی پرانی موٹر سائیکل کو بغیر اسٹارٹ کیے ہاتھوں سے دھکیلتا ہوا اندر لا رہا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ اس کی اس چوروں والی حرکت نے میرے ماتھے پر شکوک کی لکیریں کھینچ دیں۔ وہ انتہائی محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور اس کی چال میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ سیدھا بابا کے کمرے کی طرف گیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ بابا تو رات کو جلدی سو جاتے تھے اور کسی کو اتنی رات کے ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن حیرت کی انتہا تب ہوئی جب عبداللہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دروازہ فوراً کھل گیا، جیسے بابا اندر اسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دیوار کے ساتھ رینگتے ہوئے خود کو بابا کے کمرے میں بالکل قریب کر لیا اور دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا، اور اندر سے آنے والی مدھم روشنی میں جو مجھے منظر نظر آیا اس نے میرے ذہن میں ایک بھیانک طوفان کھڑا کر دیا۔ عبداللہ نے اپنے میلے کرتے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک خاکی رنگ کا موٹا اور بھاری سا لفافہ نکالا جس پر چاروں طرف سے براؤن رنگ کی موٹی ٹیپ لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک کچھ عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے۔ وہ لفافہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی بہت ہی خفیہ اور پرسرار چیز موجود ہے۔ عبداللہ نے وہ لفافہ انتہائی مشکوک انداز میں بابا کے ہاتھ میں دیا۔ بابا کے چہرے پر اس وقت جو تاثرات تھے وہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی اور ایک عجیب سی بے بسی عیاں تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خاکی لفافہ پکڑا اور اسے جلدی سے اپنی الماری کے سب سے نچلے اور خفیہ دراز میں چھپا دیا، جس سے وہ کسی بھی قیمت پر اسے کسی کی نظروں میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ بابا نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی دبی ہوئی سرگوشی میں کچھ کہا، جس کے جواب میں عبداللہ نے کچھ کہا یا بولا جس سے بابا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے وہ ضبط کر رہے ہوں۔ میں بابا کی اس حالت سے پریشان ہو گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے یہ میرا سگا بھائی نہیں، اس پرسرار آدمی کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس سے بابا جیسی بھلے مانس انسان چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں تیزی سے وہاں سے ہٹ کر اندھیرے میں چھپ گیا اور عبداللہ دبے قدموں اپنے چھت والے کمرے کی طرف چل گیا۔ میرا دماغ کسی بھٹی کی طرح تپنے لگا۔ یہ خاکی لفافہ کیا تھا؟ اس کے اندر کیا راز چھپا تھا جس نے میرے باوقار اور مضبوط بابا کو اتنا خوفزدہ اور بے بس کر دیا تھا؟ عبداللہ کسی جرائم پیشہ گروہ کا حصہ ہے؟ کیا وہ کوئی ایسا کالا دھندا کرتا ہے جس کا ثبوت اس لفافے میں تھا؟ کیا وہ بابا کو کسی پرانے راز کی بنیاد پر بلیک میل کر رہے تھے، یا بابا بھی کسی مجبوری کے تحت اس کی کسی خوفناک جرم میں اس کا ساتھ دے رہے تھے؟ مجھے یقین ہونے لگا جیسے یہ میرا بھائی نہیں، ہمارے خاندان کا وہ ناسور ہے جسے بابا برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سوالات ہتھوڑے بن کر میرے دماغ پر برسنے لگے۔ اگلے کئی دنوں تک میری حالت ایک پاگل جاسوس جیسی رہی۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا اور اپنا سارا وقت عبداللہ کی نگرانی میں صرف کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس سیدھے سادے حلیے کے پیچھے کون سا خطرناک شیطان چھپا ہوا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب گھر میں سب سو رہے تھے، میں چھت پر گیا تو عبداللہ کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر اس کی ساری باتیں سننے لگا۔ وہ انتہائی منت سماجت اور خوفزدہ لہجے میں کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو، میں سب کچھ لے آؤں گا، بس میرے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، لیکن میں یہ رسک لوں گا، تم بس انہیں کچھ مت بتانا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ شخص یقیناً کسی بہت بڑے اور خطرناک مافیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے کسی بھی وقت میرے خاندان اور میرے گھر پر کوئی بہت بڑی آفت آ سکتی تھی۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا تھا کہ یہ شخص ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور اس کی یہ سادگی، یہ پرانا کپڑے، یہ خاموشی
سب کچھ صرف ایک ڈرامہ اور ایک بھیانک پردہ ہے جس کے پیچھے وہ اپنے کالے کرتوت چھپا رہا ہے۔ میری نفرت اور غصے نے اب ایک وحشت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں ہر وقت اس کی حرکات اور سکنات کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ایک ایسی صبح آئی جس نے میرے شکوک کو ایک نئی اور خوفناک حد تک پہنچا دیا۔ ہم سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے کہ عبداللہ ہمیشہ کی طرح تاخیر سے اور انتہائی خاموشی کے ساتھ آ کر اپنے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ آج وہ کچھ زیادہ ہی تکلیف اور درد میں ہے۔ اس کا رنگ پیپر کی طرح سفید پڑنا شروع ہو گیا اور اس کے ماتھے پر سردیوں کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ لیکن جس چیز نے میرے دل میں سنسنی پھیلائی تھی وہ بایاں بازو تھا جسے اس نے ایک بڑی سی چادر میں سختی سے چھپایا ہوا تھا۔ جب اس نے روٹی کا نوالا توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو چادر تھوڑی سی سرک گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کے کرتے کی آستین پر خون کے گہرے اور تازہ دھبے موجود تھے اور اندر کوئی موٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں سے اب بھی ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ ماں کی نظر بھی اس وقت اس خون پر پڑی اور وہ گھبرا کر بول اٹھی کہ عبداللہ یہ تمہارے بازو کو کیا ہوا؟ یہ خون کیسا ہے؟ عبداللہ ایک دم بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا بازو دوبارہ چادر میں چھپاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس کل رات فیکٹری میں کام کے دوران ایک لوہے کا ٹکڑا الگ ہو گیا تھا، معمولی سی خراش ہے۔ میں نے پٹی کروا لی تھی، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف اور شدت تھی جو کسی فیکٹری کے مزدور کی نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کی ہوتی ہے جو رات کے اندھیرے میں موت کے منہ سے بچ کر نکلا ہو۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ رات کو وہ پرسرار لفافہ، فون پر وہ خوفناک دھمکیاں اور منتیں، اور اب یہ خون کے دھبے، یہ سب اشارے کسی عام شخص کی زندگی کے نہیں تھے۔ یہ شخص ضرور کسی گینگ وار کا حصہ تھا یا رات کو کوئی ایسی وارداتیں کرتا تھا جس میں جان کا خطرہ ہوتا۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، مجھے اس منافق اور خطرناک انسان کا پردہ چاک کرنا تھا۔ اسی شام جب وہ کام سے واپس آیا، اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے چھت کی طرف بڑھ گیا تو میں تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور سیڑھیوں کے درمیانی حصے میں اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک تھکاوٹ اور بے بسی تھی جس سے میں اب اس کا مکارانہ اداکاری سمجھنے لگا۔ میں نے اپنی آواز کو نیچے رکھا تاکہ نیچے کسی کو سنائی نہ دے، لیکن میرے لہجے میں تلواروں جیسی کاٹ اور زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تلخ لہجے میں پوچھا کہ تم رات کے اندھیرے میں کیا دھندا کرتے ہو؟ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ وہ خاکی لفافہ جو تم نے بابا کو دیا اس فون کال پر، جو تم جس سے مہلت مانگ رہے تھے، اور یہ تمہارے بازو پر لگا ہوا خون، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی اس بھیگی بلی والی صورت اور ان پرانے کپڑوں کے پیچھے اپنی جرائم پیشہ زندگی چھپا لو گے؟ تم ہمارے گھر میں کیا تباہی لانے والے ہو؟ کن خطرناک لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ اور تم بابا کو کس راز کی بنیاد پر بلیک میل کر رہے تھے جو وہ تمہاری ان تمام غلیظ حرکتوں پر پردہ ڈال رہے ہیں؟ تم ہمارے اس شریف گھرانے پر ایک ناسور بن چکے ہو۔ میں تمہیں اپنے خاندان کی عزت اور جانوں سے کھیلنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ میری ان تیز اور چپتی ہوئی باتوں پر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری تکلیف اور اذیت بھرائی جس کی گہرائی کا ماپنا میری بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے مجھے کچھ بتانے یا صفائی دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ہونٹ کانپنے لگے، کوئی لفظ باہر نہیں آیا۔ اس نے بس اپنا وہ زخمی ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے کندھے کو چھونے کی کوشش کی، جس سے وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ لیکن میں نے اس کا یہ ہاتھ بھی انتہائی نفرت اور حقارت سے جھٹک دیا اور اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ میں نے کہا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، مجرم اور 2 نمبر انسان، تم صرف ہمارے گھر پر ایک عذاب ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے صدمے کی حالت میں بت بنا کھڑا رہا اور پھر اس نے ایک لمبی اور انتہائی دردناک سانس لی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی تاریک کمرے میں چلا گیا۔ اس کی خاموشی نے میرے شک کو 100% یقین میں بدل دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، اور یہ پرسرار خاکی لفافہ اس سارے بھیانک کھیل کی وہ کنجی ہے جسے تلاش کیے بغیر میں اس شخص کا اصل چہرہ بابا اور ماں کے سامنے بے نقاب نہیں کر سکتا۔
میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی اور ہر وقت میرا ذہن اسی ادھیڑ بن میں رہتا تھا کہ وہ کون سا خوفناک راز ہے جو اس خاکی لفافے کے اندر دفن ہے، اور کس دن یہ راز ہمارے پورے گھر کا ایک خوفناک تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ بھائی کو گھر سے گئے ہوئے 2 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہا کیونکہ وہ بھی ایسے گھر سے باہر نہیں رہا۔ آج چوتھا دن تھا اور عبداللہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور چند دن تک واپس آ جائے گا، لیکن میرا شکاری اور شکی دماغ اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے ان خطرناک جرائم اور جرائم پیشہ دوستوں کے ساتھ کسی بہت بڑی واردات یا کسی غیر قانونی دھندے میں ملوث ہونے کے لیے غائب ہوا ہے۔ میرا سارا دھیان اس بات پر لگا ہوا تھا کہ کس طرح مجھے اس پرسرار خاکی لفافے اور اس کی ان کالے کرتوتوں کو کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے تاکہ میں بابا اور ماں کے سامنے اس کی اصلیت اور اس کے بھیانک چہرہ بے نقاب کر سکوں۔ اسی ادھیڑ بن میں میرے دن گزرتے گئے کہ اچانک ایک رات دوپہر مجھے اپنے کالج کے داخلے کے لیے اپنی پرانی میٹرک کی اصل سند کی شدید ضرورت پڑی۔ میں نے اپنا سارا کمرہ چھان مارا، اپنی تمام الماریاں اور دروازے کھنگال ڈالی، لیکن وہ سند مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ میں شدید پریشانی کے عالم میں ماں کے پاس گیا تو انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ شاید جب پچھلی بار گھر میں سفیدی اور رنگ روغن کا کام تھا تو تمہارا کچھ پرانا سامان اور کاغذات اوپر چھت والے کمرے میں رکھ دیے تھے۔ تم جا کر عبداللہ کے کمرے میں دیکھ لو، شاید تمہاری وہ سند وہاں کسی پرانی پیٹی یا الماری میں پڑی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سنسنی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مجھے عبداللہ کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینے اور اس کے رازوں تک پہنچنے کا ایک سنہری اور بہترین موقع مل گیا تھا۔ میں نے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگی اور چھت پر بنے اس چھوٹے اور تاریک کمرے میں دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر کوئی تالا نہیں تھا، بس ایک معمولی سی کنڈی لگی ہوئی تھی، جسے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی سیلن، پرانے کپڑوں اور پسینے کی ملی جلی بو ہوئی جو سیدھی میرے دماغ سے ٹکرائی۔ کمرہ انتہائی خستہ حال تھا، دیواروں سے لگا پلستر اکھڑا ہوا تھا، چھت کے کونے میں مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور وہاں بمشکل ایک ٹوٹی ہوئی چادر چارپائی اور ایک پرانی لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی جس کا پینٹ جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا۔ اس چارپائی پر ایک پتلی سی دری بچھی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس پر پیون لگے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس سردی میں وہ اس پتلی سی دری پر کیسے سوتا ہوگا۔ میں نے جلدی جلدی اس الماری کے خانے کھولے تاکہ اپنے کاغذات کے ساتھ ساتھ اس کے وہ خفیہ اور جرائم پیشہ ثبوت بھی ڈھونڈ سکوں۔ الماری میں میرے چند پرانے اور دھلے ہوئے سادہ کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے مایوسی سے الماری کی طرف سے سب سے نچلے حصے میں پرانے جوتوں کے ڈبوں کو ہٹایا تو بالکل تہہ میں مجھے ایک پرانا اور دھول مٹی سے اٹا ہوا لکڑی کا باکس نظر آیا جس پر ایک چھوٹا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ باکس ہے جس میں وہ اپنا حرام پیسہ، ناجائز اسلحہ یا اپنے کالے دھندوں کا سارا حساب کتاب چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے ایک بھاری لوہے کی راڈ سے اس کمزور تالے پر ضرب لگائی اور وہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں نے انتہائی تجسس اور گھبراہٹ کے ساتھ اس باکس کا ڈھکن اٹھایا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میرے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ گون کر گئیں۔ وہاں کوئی اسلحہ، کوئی چوری کا سامان یا کوئی کالا دھندا نہیں، بلکہ اس باکس کے اندر فائلوں اور پرانی رسیدوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سب سے اوپر والی فائل کھولی تو اس میں میری اس مہنگی سپورٹ بائک کی رسید تھی جو میں سمجھا تھا کہ بابا نے مجھے سالگرہ پر لے کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ان تمام مہنگے امپورٹنٹ جوتوں، میرے برانڈڈ کپڑوں اور میرے کالج کی ان تمام بھاری فیسوں کی رسیدیں موجود تھی جو پچھلے کئی سالوں سے ادا کی جا رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہونے لگا، میری آنکھوں ان کے سامنے اندھیرے چھانے لگا اور میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے ایک اور پرانی کاپی نکالی جس کی ہر صفحے پر مہینوں اور سالوں کا حساب لکھا ہوا تھا اور ہر صفحے کے آخر میں بابا کا نام لکھ کر اس کے آگے ایک بھاری رقم درج تھی
جو عبداللہ ہر مہینے بابا کو ادا کر رہا تھا۔ اس کے نیچے اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس مہینے میں نے 2 شفٹوں میں کام کیا تاکہ میرے چھوٹے بھائی کی ٹرپ کے ذریعے پورے پیسے ہو سکے۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ شخص جو خود سوکھی روٹی کھاتا تھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، وہ میری یہ تمام شاہانہ اور پرتعیش فرمائشیں کیوں پوری کر رہا تھا؟ اور وہ بابا کو اتنی بڑی رقم ہر مہینے کیوں دے رہا تھا؟ میرا دماغ ان تمام الجھنوں میں بری طرح پھنس گیا اور میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف اور ندامت کا احساس سر اٹھانے لگا۔ ابھی میں اس رسیدوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک نیچے گھر کے صحن سے بابا کی انتہائی دل روز اور چیختی ہوئی آواز آئی، جو دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ میں نے وہ بکس وہیں پر چھوڑا اور دیوانہ وار سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگا۔ ماں بھی کچن سے روتی ہوئی باہر آ گئی تھی اور بابا کے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا اور وہ زمین پر بیٹھے اپنے سر کو پکڑ کر زاروں کو تار رو رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، بابا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے بمشکل صرف اتنا کہا کہ اسپتال سے فون آیا ہے، عبداللہ کو ICU میں داخل کروا دیا گیا ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے دماغ پر ایک ہتھوڑے برسنے لگے اور میں بغیر کچھ سوچے سمجھے ننگے پاؤں ہی گھر سے بھاگا۔ میں نے گلی میں کھڑی اپنی موٹر سائیکل بھی نہیں دیکھی، بس دیوانوں اور پاگلوں کی طرح سڑکوں پر بھاگتا ہوا اس اسپتال کی طرف دوڑ پڑا جس کا نام بابا نے لیا۔ سڑک کی تپش میرے ننگے پیروں کو جلا رہی تھی، لیکن میرے اندر لگی ہوئی آگ اس تپش سے کہیں زیادہ ہولناک تھی۔ راستے میں آنے والی گاڑیاں مجھے ہارن دے رہی تھی، لوگ مجھے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی اور میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اس وقت اپنی ان تمام تلخ باتوں، طعنوں اور گالیوں کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا جو میں نے اس غریب اور خاموش انسان کو دی تھی۔ راستے کے ہر پتھر، ہر کانٹے مجھے کاٹ رہا تھا۔ میرے پیروں سے خون بہنے لگا، لیکن میری رفتار میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ میں گرتا رہا، اسپتال کے اس بڑے اور پرہجوم ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا اور نرسوں سے چیخ چیخ کر عبداللہ کا پوچھنے لگا۔ ایک نرس نے مجھے ICU کی طرف اشارہ کیا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو شیشے کی دیوار کے پار وہ بستر پر پڑا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ بے شمار نالیاں اور مشینیں لگی ہوئی تھیں جس کی بیپ بیپ کی آواز میرے دل کو چیر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکا تھا کہ اسے پہچانا مشکل ہو رہا تھا۔ باہر ایک سینئر ڈاکٹر کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی کو بچا لیں، اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے انتہائی افسوس اور دل بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہارے بھائی کو خون کا کینسر تھا اور وہ بھی آخری اسٹیج کا۔ ہم پچھلے 2 سالوں سے اس کا علاج کر رہے تھے، لیکن اس نے پچھلے ہی ہفتے اچانک اپنی کیمو تھراپی اور علاج بند کروا دیا تھا اور اسپتال کے فنڈ میں اپنے علاج کے لیے جمع کی گئی وہ تمام بھاری رقم ایک خاکی لفافے میں واپس لے گیا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے اپنی زندگی سے زیادہ کسی کی خوشی اور کسی کے مستقبل عزیز ہے۔ اس کے جسم میں اب خون کی جگہ صرف زہر دوڑ رہا ہے اور ہمارے پاس اسے بچانے کا کوئی راستہ نہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے ہی میرے دماغ میں وہ خاکی لفافہ گھوم گیا جو اس نے رات کے اندھیرے میں بابا کو دیا تھا اور جس سے میرے کالج کا ٹرپ کی فیس اور میرے دوستوں کے سامنے میری جھوٹی انا اور میرا وقار بچایا گیا تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں نے دیوانہ وار ICU کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ عبداللہ کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کا چہرہ بالکل زرد اور بے جان ہو چکا تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے ان کھردرے اور محنت کش ہاتھوں کو چوم چور کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا کہ بھائی، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہارے قربانیوں کو نہیں پہچانا۔ میں کتنا خود غرض اور ظالم ہوں کہ تمہاری زندگی کے بدلے اپنے چھوٹے اور کھوکھلے اسٹیٹس کی عمارت کھڑی کرتا رہا۔ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھ سے بات کرو، مجھے گالیاں دو، مجھے مارو، لیکن یوں خاموش مت رہو۔ عبداللہ نے اپنی انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی انگلیاں میرے بالوں میں پھیری اور اس کی خشک ہونٹوں پر ایک آخری اور انتہائی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آکسیجن ماسک کے اندر سے انتہائی دبی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، میرے پاگل بھائی، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو میری جان ہو، میرا فخر ہو، میں تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تم میری وہ واحد امید ہو
جس کے لیے میں نے اپنی ہر سانس قربان کر دی۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، لیکن بھائی تم بابا کو پیسے کیوں دیتے تھے؟ تم میری فیسیں کیوں بھرتے رہے؟ جب بابا اتنے امیر ہیں تو تم نے اپنی جان کیوں داؤ پر لگا دی؟ عبداللہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس گال پر گرا اور اس نے ہانپتے ہوئے کہا کہ میرے بھولے بھائی، وہ ہمارے بابا نہیں ہیں، وہ تو ہمارے اصلی اور مرحوم بابا کے ایک پرانے دوست ہیں۔ جب ہمارے سگے بابا کا انتقال ہوا تھا تو تم بہت چھوٹے تھے، اور میں نے بابا کے دوست سے منت کی تھی کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں اپنے سگے بیٹے کی طرح رکھے، تاکہ تمہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ تم یتیم اور بے سہارا ہو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں دن رات ایک کر کے مزدور کروں گا، اپنا خون پسینہ بہاؤں گا اور تمہارے رہنے کھانے اور تمہاری ہر جھوٹی سچی فرمائش کا سارا خرچہ انہیں دوں گا، تاکہ تم کسی کا احساس کمتری کا شکار نہ ہو سکو اور تم ایک شاندار اور پرتعیش زندگی گزار سکو جو تمہارا حق تھا۔ میں نے یہ کرائے کا آنگن صرف اس لیے خریدا تھا تاکہ میرے چھوٹے بھائی کے چہرے کی مسکراہٹ کبھی کم نہ ہو اور وہ ہمیشہ سینہ تان کر اور فخر سے اس دنیا کا سامنا کر سکے۔ مجھے اپنی بیماری کا علم بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن میرا مقصد اپنے علاج نہیں بلکہ تمہارے مستقبل تھا۔ یہ سنتے ہی میری جسم کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور مجھے لگا کہ جیسے آسمان پھٹ کر میرے سر پر گر پڑا۔ میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون جم گیا۔ میں نے جس شخص کو ساری عمر بھکاری چور اور اپنے گھر پر بوجھ سمجھا، دراصل وہ میری اپنی ہڈیاں گلا کر اپنے خون کا آخری قطرہ نچوڑ کر میرے لیے ایک جنت تیار کر رہا تھا، اور وہ لوگ جنہیں میں اپنا سگا خون سمجھتا تھا وہ تو صرف پیسوں کے عوض مجھے محبت کا ایک جھوٹا ناٹک دکھا رہے تھے۔ عبداللہ کی سانسیں اب تیزی سے ٹوٹنے لگیں۔ اس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اس کی آنکھیں کی پتلیاں ساکت ہونے لگیں۔ اس نے آخری بار میری طرف دیکھا اور ایک دبی ہوئی خرگوشی میں کہا، اپنا خیال رکھنا، کبھی شرمندہ مت ہونا۔ یہ کہتے ہی مانیٹر پر چلنے والی لکیریں بالکل سیدھی ہو گئیں اور وہ مسلسل بیپ کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ میرا محافظ، میرا اصلی اور واحد خونی رشتہ، میری چھوٹی انا اور میری آدھی خواہشات کی بھینٹ چڑھ گیا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا بے جان ہاتھ اپنے سینے سے لگایا اور اس کے اسپتال کے سرد فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر ایک ایسی دردناک اور بھیانک چیخ ماری جس نے اس پورے اسپتال کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اب میری اس پشیمانی، میری ان آنسوؤں اور میری ان چیخوں پکار کے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ معافی مانگنے اور اس پیار کا قرض چکانے کا وقت ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکا تھا، اور اب میری باقی ماندہ زندگی صرف اور صرف ان سب سے ختم ہونے والی پچھتاوے اور اس خاموش قربانی کی آگ میں جلنے والی تھی، جس کا مداوع اور اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔